اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج جو بہت اہم موضوع ہے اور اس موضوع پر ہم نے پہلے بھی کافی بحث کر لیا ہے، اور اس موضوع کو لوگ بار بار ایشو بناتے ہیں کہ بھائی رفع الیدین کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، منع ہے۔ اس میں بہت سارے وجوہات، بہت سارے بیانات، بہت سارے لڑائیاں جھگڑے ہو گئی، لیکن کوئی بندہ کسی بندے کے بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ بھائی میں غلط ہوں، پھر وہ اسی غلطی پہ کڑے ہو جاتا ہے کہ بھائی میں ٹھیک ہوں۔ جو بندہ ٹھیک ہے وہ کہتے کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو آج اس عنوان سے میں نے ایک موضوع لے آئی ہے کہ جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، اس کے اوپر کسی نے ڈال دیا ہے، ان دونوں کا موازنہ کریں۔ رفع الیدین ہے کیا؟ رفع اٹھانے کو کہتے ہیں، اور یدین سے مراد دونوں ہاتھ، ید ایک ہاتھ، یدین دو ہاتھ، اس کو کہتے ہیں رفع الیدین۔ تو نماز میں جو رفع الیدین ہے، یہ کچھ ایسے رفع الیدین ہے جو ہر کوئی مانتا ہے، ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، کچھ ایسے ہے جو کوئی مانتا ہے، کوئی مانتا ہی نہیں۔ رفع الیدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں 4 جگہوں سے ثابت ہے۔ کتنے؟ 4 جگہوں سے ثابت ہے۔ نمبر 1، شروع میں تکبیر اللہ، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانا اور تکبیر پڑھنا۔ نمبر 2، رکوع میں جانے سے پہلے، بندہ کھڑا ہے، الحمد شریف پڑھ لے، اس کے پیچھے سورت پڑھ لے، پھر اس کے بعد رکوع میں جاتا ہے تو رکوع میں جانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ کندھوں تک اٹھانا ہے یا کانوں تک، لیکن کانوں سے لگانا نہیں، یہ کندھوں تک ہوا۔ حظ و منکبے زیادہ حدیثوں میں ہے کندھوں تک، اور یا کانوں تک لے گئے ایک بندے نے، یہ دونوں جائز ہے۔ نمبر 3، رکوع میں جانے سے پہلے، اور نمبر 3، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، رکوع میں چلا گیا اور پھر رکوع سے سر اٹھایا تو اس وقت رفع الیدین کرنا چاہیے۔ نمبر 4، 2 رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اور ان مقامات پر رفع الیدین کی دلائل سن لیجیے۔ ان میں سب سے پہلے دلیل یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلیت خلف ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ لیا۔ فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، جب وہ نماز شروع کرتا تھا تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کے لیے جاتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھاتا تھا تو پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ وقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے ہے۔ فکان یرفع یدیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتا تھا۔ واذا رکع، جب رکوع کرتا تھا۔ واذا رفع رأسه من الرکوع، جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو پھر اسی طرح کرتے تھے۔ تو یہ حدیث جو ہے نا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ بہت اصل بہترین حدیث ہے، اور اس بہت دلیل پکا ہے اس کا۔ اور یہ حدیث جو ہے نا
یہ سنن کبریٰ میں بھی شامل ہے، سنن کبریٰ للبیہقی دوئم جلد 73 نمبر پر، اور اس نے کہا کہ سندہ صحیح، امام بہقی نے کہا کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سن لیجیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو ہو گیا عبداللہ ابن زبیر، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو انہوں نے نقل فرمایا۔ تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن لیجیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئی اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، پھر اللہ اکبر کہا۔ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، پھر اللہ اکبر کہا۔ کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور پھر رکوع کیا اور اس طرح ہاتھوں کو بلند کیا، پھر رکوع میں بھی انہوں نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اور رکوع سے سر اٹھا کر بھی رفع الیدین کیا، اور پھر رکوع سے سر اٹھا کر پھر بھی رفع الیدین کیا۔ یہ حدیث جو ہے نا یہ موجود ہے الخلافیات للبیہقی میں، خلافات للبیہقی میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث اس نے صحیح کہا کہ بالکل صحیح ہے، مضبوط حدیث ہے، کمزور حدیث نہیں ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے نا یہ نصب الرایہ میں بھی موجود ہے، پہلے جلد پر 415 اور 416 پر، اور اس کی سند اس نے بولا کہ صحیح ہے۔ اور یہ حدیث نور العینین طبع جدید میں بھی موجود ہے، صفحہ نمبر 190 اور 204 میں بھی موجود ہے۔ صرف دلائل سن لیجیے، پھر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سیدنا، یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کا ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی ہو گیا، اب عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ہو گیا، تو اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن لیجیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شروع میں رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ علی رحمہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور 2 رکعتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، اور کہاں تک اٹھاتے تھے؟ ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے، کندھوں تک۔ یہ حدیث حسن ہے اور سنن ابو داؤد میں موجود ہے، کتاب الصلاۃ میں یا ابواب الصلاۃ میں، اور حدیث نمبر ہے 744، اور اس کے سند جو ہے اس نے بولا کہ یہ بالکل حسن ہے، اور امام ترمذی نے بھی اسے حسن کہا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ کا بیٹا صحابی ہے۔ یہ حدیث بھی آپ نے سن لی۔ یہ کون سی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے؟ یہ حدیث موجود ہے جناب صحیح بخاری میں، کتاب الاذان میں، حدیث نمبر 735، اور صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں موجود ہے، حدیث نمبر 390۔ ایک اور حوالہ سن لیجیے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی شروع نماز میں رکوع سے پہلے، اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ شروع نماز میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر خود بھی شروع نماز میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ یہ حدیث موجود ہے جناب صحیح بخاری میں، کتاب الاذان میں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 739 نمبر پہ موجود ہے۔ اسی طرح مسلمانوں پر امام بخاری نے لکھا ہے کہ امام بخاری کے استاذ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حدیث ابن عمر کے بنا پر مسلمانوں پر رفع الیدین کرنا ضروری ہے، کہ وہ ضرور رفع الیدین کریں۔
اسی طرح ایک اور حدیث سن لیجئے، حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث موجود ہے جناب صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں حدیث نمبر 737، اور حدیث نمبر مسلم میں موجود ہے 391 پہ کتاب الصلاۃ میں۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث سن لیجیے، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی ہے، یہ یمنی صحابی ہے، اور یہ 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینی کے دور میں، دور مدنی میں، اور یہ صحابی 9 ہجری اور 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور یہ 9 اور 10 ہجری کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کے جو ہے نا احادیث ہے۔ یہ فرماتے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑے میں ڈھانک لیتے، پھر دائیں ہاتھ بائیں پر رکھتے، جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع الیدین کرتے تھے۔ یعنی سردی کا موسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں مدینہ منورہ میں، تو چادر ہے اس کے اوپر۔ وائل بن حجر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو چادر سے باہر نکالتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو چادر کے اندر ڈال کر پھر وہ نماز شروع کرتے تھے، پھر رکوع کے وقت اور رکوع کے بعد اسی طرح کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ وائل بن حجر کا حدیث جو ہے نا، یہ جناب موجود ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 401۔ اسی طرح یہی وائل بن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہی صحابی ہے جو 9 اور 10 ہجری میں 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لہٰذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک رفع الیدین کرتے تھے، 11 ہجری میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، لہٰذا آخری عمر تک رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا۔ دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ جو پہلے ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا حدیث جو ہم نے پڑھ لیا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا انہوں نے رفع الیدین کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو نہیں پڑھائے لوگوں کو نماز، بعد میں پڑھائے، بعد میں کرتے تھے۔ اگر منسوخ ہوتے تو پھر وہ کیوں کرتے تھے اس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا تھا، تو اس سے ثابت ہے کہ یہ آخری عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کرنا۔ اسی طرح اس کے بعد سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہے۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، اس نے صحابہ کرام کی ایک مجمع میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، جب رکوع میں جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ اس نے صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے ہی بیان کیا، اقرار کیا، تمام صحابہ نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث جناب موجود ہے صحیح سنن ابو داود میں کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 730، اور کہا کہ سندہ صحیح، اور یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 304، اور امام ابن حبان نے اپنی کتاب الموارد میں حدیث نمبر 491 میں، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح الزہلی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا ہے، انہوں نے، کس نے؟
محمد بن یحییٰ نے۔ امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ میں نے محمد بن یحییٰ الزہلی کو کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص حدیث ابو حمید رضی اللہ عنہ کی سننے کے باوجود رکوع میں جاتے اور اس سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی نماز ناقص ہے۔ انہیں رفع الیدین کے بغیر کہا کہ نماز ناقص ہے، اور یہ حدیث موجود ہے ابن خزیمہ میں کتاب الاذان اور اقامات میں، حدیث نمبر 599 589 اور اس نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ سوال کیا لوگوں سے، یہ کہہ کر انہوں نے نماز پڑھی، جب تکبیر تحریمہ کہے تو رفع الیدین کیا، پھر جب رکوع کیا تو رفع الیدین کیا، اور تکبیر کہے پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، پھر فرمائے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ حدیث سمجھ آ گئی نہیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ، پھر رکوع سے پہلے، پھر رکوع کے بعد۔ اور یہ حدیث موجود ہے جناب کہاں پہ؟ یہ حدیث موجود ہے حدیث حسن انہوں نے کہا ہے صحیح سنن دارقطنی میں، یہ حدیث موجود ہے کتاب الصلاۃ میں پہلے جلد میں 292 پہ، اور حدیث نمبر 16 ہے، اور اس نے کہا کہ وسندہ صحیح۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو ایک نیک بزرگ انسان ہے، محدث ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے راوی ثقہ ہے، اور اس نے یہ بات التلخیص الحبیر تلخیص اور خبیر میں یہ حدیث انہوں نے ذکر کیا پہلے جلد پر، اور 219 نمبر پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے، اور یہ حدیث موجود ہے، یہ حسن ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے اقامت الصلاۃ میں باب میں، اور حدیث نمبر 868 ہے، اور اس نے کہا ہوا حدیث حسن کہ یہ حدیث حسن ہے، اور حافظ ابن حجر نے کہا کہ اس کی راوی ثقہ ہے، مضبوط ہے، ثقہ ہے، پکے ہے۔ اس کی راوی ابو زبیر نے سما کی تصریح کر دی ہے، بہت صحیح سما اس کی، اور یہ مسند السراج میں ہے القلمی میں صفحہ نمبر 25 پہ الف مطبوع حدیث نمبر 92 سند حسن اس نے لکھا ہے۔ تو اتنے احادیثوں کے باوجود اگر کوئی بندہ رفع الیدین نہ کرے یا رفع الیدین کے اوپر رد کرے تو پھر ظلم پیغمبر کی حدیث سے انکار ہے۔ تو اس کی وضاحت، بعض اوقات جہری نمازوں میں کوئی آیت سجدہ تلاوت آتا ہے تو اس صورت میں رفع الیدین کرنا نہیں چاہیے، سجدہ تلاوت میں رفع الیدین نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو ہم نے وہ عمل کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اب سنیے رفع الیدین نہ کرنے والوں کی دلائل۔ رفع الیدین نہ کرنے والوں کے دلائل کا تجزیہ یہ ہے کہ جن احادیث سے رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل لی جاتی ہے ان کا مختصر تجزیہ جو ہے نا آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اس میں پہلے حدیث سیدنا جابر بن سمرہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہے یا شرارتی شریر گھوڑوں کی دمیں ہے۔ یہ راوی کون ہے؟ یہ راوی ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز میں سکوت اختیار کرو۔ یہ حدیث انہوں نے کہا اسی لیے صحیح مسلم سے کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 430 سے۔ اس کا تجزیہ آپ خود فرمائے سن لیجئے۔
اس کا تذکرہ صحابہ کرام سے یا اسی صحابی سے سن لیجئے کہ اس حدیث میں اس مقام کا ذکر نہیں جس پر صحابہ کرام ہاتھ اٹھا رہے تھے، اور آپ نے انہیں منع فرمایا۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی صحابی، صحیح مسلم میں یہ حدیث اسی طرح ہے کہ جو بات پوری واضح ہو رہی مکمل سن لیجیے کہ سیدنا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تھے تو اس کے خاتمے پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑے کے دمے میں ہلتی ہے، تمہارے لیے کافی ہے کہ تم قاعدہ میں اپنے رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں طرف منہ موڑ کر السلام علیکم کہو۔ انہیں جابر بن سمرہ صحابی فرماتے کہ ہم نماز میں جب سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ شریر گھوڑوں کی دموں کے طرح کیوں اشارے کرتے، خاموشی سے بس بیٹھ جاؤ، نماز پڑھو اور سلام پھیرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح کرنا ہے۔ تو یہ حدیث ہمارے دوستوں نے جو ہے نا یہ رفع الیدین نہ کرنے کے لیے دلیل پکڑا ہے، اور یہ راوی خود کہتے ہیں، صحابی خود کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کرتے تھے۔ تو سیدنا جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ ہم اس طرح کرتے تھے، تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ یہ رفع الیدین کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ المجموع میں فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے المجموع، کہ سیدنا جابر بن سمرہ کی اس روایت سے رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل لینا عجیب بات اور سنت سے جہالت کی قبیح ترین اور بدترین قسم ہے، کیونکہ یہ حدیث رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین کے بارے میں نہیں بلکہ تشہد میں سلام کے وقت دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرنے کے ممانعت کے بارے میں ہے۔ محدثین اور جنہیں محدثین کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہے، ان کے مابین اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کا قول نقل کرتے ہوئے اس حدیث کے بعض جاہل لوگوں کا دلیل پکڑنا صحیح نہیں فرماتے ہیں، کیونکہ یہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہے، اور جو عالم ہے وہ اس طرح کی دلیل نہیں پکڑتا، کیونکہ یہ معروف اور مشہور بات ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ابتدائی نماز اور نماز عید کا رفع الیدین بھی منع ہو جاتا، مگر اس میں خاص رفع الیدین کا بیان نہیں کیا گیا۔ اگر رفع الیدین اس طرح منع ہوتے تھے اس طریقے سے، تو پھر عید کے جو اضافی رفع الیدین ہے وہ بھی منع ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وہ بات کہہ رہے ہیں جو آپ نے نہیں کہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو جو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ آزمائش یا آخرت میں دردناک عذاب مل جائیے۔ یہ قرآن کی حدیث اس نے دلیل دی رہی امام بخاری نے۔ دوسری دلیل جو ہے نا، دوسرا دلیل اور دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤ؟ انہوں نے نماز پڑھی اور ہاتھ نہ اٹھائی مگر پہلی مرتبہ۔ یہ حدیث انہوں نے کہاں سے لے لیا؟ یہ حدیث انہوں نے لے لیا ہے سنن ابو داؤد سے کتاب الصلاۃ سے 748 اور جامع ترمذی سے کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 257 سے، اور اس کی سند میں سفیان سوری ہے اور یہ تدلیس ہے، اور یہ ابو داؤد نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو تدلیس کی وجہ سے، تدلیس کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں، اس میں محدثین جو ہے نا
سمجھدار ہے جانتے۔ تدلیس یہ ہے کہ ایک بندے سے میرے ملاقات نہیں ہوئی اور میں اس کی زبان سے حدیث روایت کرو کہ بھائی میں نے فلان سے سنا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدلیس، اور اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس۔ تو اس لیے یہ دلیل پکڑنا جو ہے نا یہ نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں آگے تھوڑا اور بتاتا ہوں۔ امام ابو داود اس حدیث کی بات فرماتے لیس هو بصحیح ھذا لفظ، یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ امام ابو داود نے خود لکھا ہے۔ امام ترمذی نے عبداللہ ابن مبارک کا یہ قول نقل کیا ہے، لم تثبت حدیث ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يرفع يديه الا في اول مرۃ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے ترک رفع الیدین کی حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے امام ترمذی نے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے قول ذکر کیا ہے۔ اس روایت میں سفیان ثوری مدلس ہے اور عن سے روایت کرتے ہیں۔ عن مدلس راوی کے عن والی روایت تفرد کی صورت میں ضعیف ہوتی ہے۔ مشہور محدث الشیخ المعلمی الیمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب التنکیل میں اس روایت کو سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے معلول یعنی ضعیف قرار دیا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث جو ہمارے دوست پکڑتے ہیں رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں، سیدنا برار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، ثم لا یعود، پھر اس طرح نہیں اٹھاتے تھے۔ امام نووی فرماتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اسے سفیان بن عینیہ، امام شافعی، امام بخاری کے اسناد، امام حمیدی اور امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ حدیث نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ یزید بن ابی زیاد پہلے لا یعود نہیں کہتا تھا، اہل کوفہ کو بڑھانے پر اس نے یہ الفاظ بڑھا دی۔ مزید برائے اس روایت کے سند میں ایک راوی یزید بن ابی زیاد ضعیف تھا اور وہ شیعہ تھا، آخر عمر میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، یہ مدلس بھی تھا۔ علاوہ ازیں رفع الیدین کے حدیث اولا ہے، بہتر ہے، کیونکہ وہ مثبت ہے اور نافی پر مثبت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اچھا یہ تو حدیثوں کا حوالہ ہو گیا، اب آتے ہیں بتوں کی طرف، جو ہمارے کیا کہتے ہیں نا، جو اپنی دماغوں سے فیصلے کرتے ہیں، ہمارے عوام یا علماء جو ہے نا حدیثوں کے علاوہ، وہ کہتے کہ بھئی وہ بغلوں میں بت رکھتے تھے، استینوں میں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ نماز باجماعت مدینہ میں مقرر ہو گیا، مکہ میں باجماعت نماز نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بغلوں میں بت رکھتے تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ عالم الغیب سمجھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بغلوں میں بت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، تو پھر آپ نے کہا کہ بھائی آپ نماز میں ہاتھ اٹھائے کرو تو بت گر جائے گی۔ استغفر اللہ یار، پہلے رفع الیدین چلو تکبیر اولیٰ یا تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھایا نا، بت نہیں گرا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بغل میں بت رکھ کر اس طرح ہاتھ اٹھانے سے تو بت نہیں گرتا تھا، ہاں اگر مکمل اس طرح ہاتھ اٹھائے پھر بت گر جاتا ہے۔ اگر بت گرانے کے لیے رفع الیدین ہوتا تو پھر اس طرح مکمل ہاتھ اٹھانا ہوتا تھا، تو یہ اس طرح اٹھاتا ہے ایک۔ دوسری بات یہ کہ چل اسی طرح سے بت گرا یا نہیں گرا، اور رکوع میں جانے سے بت گرتا ہے یا نہیں گرتا۔ تیسری بات یہ کہ بت اس نے بغلوں میں رکھا ہے تو پھر اپنی جیب میں کیوں نہیں رکھا؟ عجیب بات ہے، بت گرانے کے لیے۔ یہ بات جناب یہ جاہلانہ سوالات ہے، اور ان سوالاتوں سے اللہ کے پیغمبر کے احادیثوں کو رد کرنا، اس پر اعتراض کرنا، اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ اس طرح بحث مباحثے سے اپنے آپ کو بچا دے۔ اگر آپ کے پاس کوئی
طریقہ کوئی دلیل موجود ہے تو آپ کریں، اگر نہیں موجود پھر نہ کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ مت کرو، ان چیزوں سے بچی۔ اس کے بارے میں کافی دلائل میرے پاس موجود ہیں، کافی احادیث موجود ہیں، کافی صحابہ کرام کی رائے موجود ہے، لیکن مختصر میں نے بیان کیا تھا کہ ہمارے کچھ دوست جو ہے نا وہ سمجھ سکے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام۔